باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، ابلیس کو، کہ وہ بڑے کمزوری کے عالم میں لاغر، پریشان، اور اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تم اتنے لاغر کیسے ہوئے ہو، کس بات نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کی امت 6 ایسے کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میں کمزور ہو جاتا ہوں اور میری طاقت و توانائی جواب دے جاتی ہے۔ کون کون سے کام ہیں کہ جو کرنے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ اور یقیناً شیطان کو جب قرآن نے عدو مبین کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا دشمن، اعلانیہ دشمن شیطان ہے، تو پھر شیطان جو دشمن ہے، دشمن کی کمزوری کے لیے تدبیر کرنی چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کی امت کے 6 کام ہیں کہ جن کی وجہ سے میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام کہتا ہے کہ جب آپ کے امتی آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کے نتیجے میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ سلام کرنا مومن کی، مسلمان کی نشانی ہے، اور سلام روایت میں ہے کہ 70 نیکیاں ہیں سلام میں۔ سلام میں پہل کرنا زیادہ ثواب ہے، اگرچہ مستحب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو سلام کرنے والے کے لیے 70 میں سے 69 نیکیاں ہیں، اور جواب دینے والے کے لیے 1 نیکی ہے۔ تو جب ملتے ہیں آپس میں تو وہ سلام کرتے ہیں، جو سلام مجھے کمزور کرتا ہے۔ یہ دعائیہ جملہ کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ مجھے کمزور کر دیتا ہے، میری کمر توڑ دیتا ہے۔ دوسرا جو کام کہتا ہے کہ آپ کے امتی جب ملتے ہیں فقط سلام پر اکتفا نہیں کرتے، سلام سے ہی میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میری طاقت جواب دے جاتی ہے۔ فقط سلام پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ملتے ہیں تو پھر وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور مصافحہ کرنے سے رہی سہی کسر میری نکل جاتی ہے۔ مصافحہ کرنا، ایک مومن، ایک مسلمان جب مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ دونوں کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر ان کا ہاتھ میں رہتا ہے اتنی دیر ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ تو مصافحہ کرنے سے شیطان کی طاقت جواب دے جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ تیسرا وہ کام کہ جس سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، وہ یہ کہ جب کسی کام کا ارادہ آپ کی امتی کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یقیناً ہمارا کوئی کام اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو بھی کام کریں اس میں برکت بھی اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان انشاءاللہ اگر پہلے کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میرا یہ کام کا ارادہ کرنے کے لیے اگر انسان کام کو انجام دینے سے پہلے دیکھے کہ ظاہری اسباب موجود ہیں، کام بڑا آسان ہے، اس کے پاس مادی سارے اسباب موجود ہیں، طاقت بھی ہے، اس کے پاس مطلوبہ رقم پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود انسان یہ سوچے کہ میں یہ کام کر لوں گا، تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہیں تو برکت اس کام میں آ جاتی ہے۔ تو نہ صرف برکت آتی ہے بلکہ وہ کام، یہ کہنا، انشاءاللہ کہنا، یہ شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ چوتھا کام، شیطان کہتا ہے کہ جب آپ کے ماننے والوں سے، آپ کے امتیوں سے گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ میں بڑا گناہ کو خوشنما کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ گناہ کریں اور ہدایت کا رستہ چھوڑ کے گمراہی کے رستے پہ آئیں، جہنم کے رستے پہ چلیں، لیکن گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا رستہ، استغفار کا رستہ رکھا ہے، وہ رستہ میری کمر توڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب گناہ سرزاد ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کے نتیجے میں جو میری محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ شیطان کی محنت کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، صراط مستقیم سے بھٹکانا اور لوگوں کو جہنم کے راستے پہ لے کے جانا۔ وہ میری محنت استغفار کے نتیجے میں ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ذمے وہ گناہ باقی نہیں رہتا جس کی وہ استغفار کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے۔ تو جب آپ کی امتیوں سے گناہ سرزاد ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پانچواں کام کہ جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور میری کمر کو توڑتا ہے، کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے امتی آپ کا نام سنتے ہیں تو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت پر درود بھیجنے سے شیطان کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ درود بھیجنا ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم ورد ہے۔ ہر کام انسان کا یا نیک ہے یا برا کام ہوتا ہے۔ ہم جو روایات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال کے اوپر مقرر فرشتے، ہمارے کام لکھنے والے جو فرشتے ہیں، ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے اور وہ نیکی لکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم برا کام کرتے ہیں تو برائی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے اور وہ برائی لکھتا ہے۔ چند کام ایسے ہیں کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تو دونوں فرشتے بیک وقت حرکت میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ درود ہے، یعنی حضرت کے اوپر، ان کی آل کے اوپر درود بھیجنا، ان کا نام سنتے ہی، حتیٰ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز واجب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی حضرت کا نام سنتے ہیں تو جو نماز کا ذکر ہے اس کو وہیں روکیں، پہلے حضرت کی ذات پہ درود بھیجیں، اس کے بعد نماز کے ذکر کو اس سے آگے بڑھائیں۔ تو جب انسان درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے انسان کے حرکت میں آتے ہیں۔ نیکی والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک درود کے صدقے میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ آپ کے امتی جب آپ کا نام سنتے ہیں تو وہ درود بھیجتے ہیں آپ کی ذات پر۔ اور چھٹا کام کہ جو میری کمر توڑ دیتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا جب نام آ جاتا ہے، اس کے نام کی رحمان و رحیم کی برکت آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کے خلاف تدبیر سازی کرنے اور یہ کام کے جو شیطان کو کمزور کرتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔